السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا فہم سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ سے ابتدا ہوگی۔ اس سے پہلے 4 بڑی جو صورتیں ہیں، شروع سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ پہلی 4 بڑی صورتیں مکمل ہو گئیں، اور آج ہمارا سبق سورۃ المائدہ جو کہ قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اس سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا سبق شروع کریں، ترجمہ اور تشریح کی طرف جائیں، ہم سورۃ المائدہ کا تھوڑا سا تعارف اور شان نزول اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ مدنی صورت ہے جو سن 6 اور 7 ہجری کے درمیان نازل ہوئی۔ البتہ اس کی جو آیت نمبر 3 ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن، یعنی وہ جمعے کا دن بھی تھا، عرفہ کے مقام پر یعنی موقوف عرفات میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں کل 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے۔ اس کا نام المائدہ، جس کے معنی ہے دسترخوان، اس کا وجہ تسمیہ کہ یہ صورت کے آیت نمبر 112 اور ایک تا 115 اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ان کے حواریوں نے جب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین سے وہ کہیں کہ ہمیں کھانا، اور وہ بھی پکا پکایا کھانا نازل کرے، تو یعنی دسترخوان کے طور پہ، تو اس نسبت سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا نازل فرمایا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کی کتب میں اور تفاسیر میں ہے کہ ایک دن ایک یہودی جو ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تم جو کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا اس سے مطلب کیا ہے، کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم اس دن اور اس جگہ اور اس مقام اور وقت کو بھی جانتے ہیں جب یہ نازل ہوئی۔ یہ جمعے کا دن تھا، مقام عرفہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ جہاں تک اس کے اندر موجود اسباق کا تعلق ہے یا اس کا کچھ خلاصہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے جو باطن عقائد ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس میں وضو، غسل، تیمم، اس کے مسائل ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے معاہدے پورے کرنے اور سچ کی گواہی دینے کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل کی بد عہدی یا بد شکنی، اس کا تذکرہ اس میں ہے، اور اس میں چوری، ڈاکہ، شراب، جوئے وغیرہ جو ہیں، یا قسم ہے، حج احرام ہے، اس کے مسائل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنا، عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم کرنا اور اس پہ چلنا،
مساوات کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا کہ فرعون اس میں غرق ہو گیا دریا نیل میں، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ دسترخواں کا جس کی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اس کا واقعہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اونٹنی نے وزن نہ سہار پایا، یعنی صحابہ کرام نے دیکھا کہ اونٹی بیٹھے جا رہی ہے، یعنی آپ پھر اونٹنی سے نیچے اترے، آپ نے چادر اوڑھی، اور پھر یہ جو ہے صورت نازل ہوئی آپ پر۔ اللہ رب العزت یہ اس کا مختصر سا خلاصہ اور اس کی شان نزول تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگلے سبق سے ہم سورۃ المائدہ کی باقاعدہ ترجمہ اور تشریح اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔